الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس ذیل القرآن کے سلسلہ میں آزمائش کے حوالہ سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں آزمائش کے بارے میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، بے شمار چیزوں کو آزمائش کہا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ مال اور اولاد کو بھی آزمائش کہا گیا ہے، اقتدار بھی بندے کے لیے آزمائش ہے، فکر و فن کا عروج بھی آزمائش ہے، علم و ہنر بھی آزمائش ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کی ہر نعمت ایک آزمائش ہے، اسی طرح زندگی سے لے کر موت تک چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ایک امتحان ہے۔ تفسیر ذیل القرآن میں صفحہ نمبر 312 جلد نمبر 5 سورہ ملک آیت نمبر 2 حاشیہ نمبر 4 کے تحت صاحب ذیل القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں موت اور حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے کوئی چیز مارز وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے اور نہ از خود معدوم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سمع و بصر، فہم و تدبر کی جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ عرفہ مقام بخشا ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم قدر پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت کے صرف اسی حصہ میں غور کرے لیبلوکم ایکم احسن عملا تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات مستعار اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن، خفی و جلی، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں سے اپنے دامن حیات کو ملوث کرے۔ انسان کو زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے انتہائی پاکیزہ اور بڑے معصوم لوگ یعنی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور مقصد کے حصول کا طریقہ اپنی سیرت طیبہ کی
روشنی میں دکھاتے رہے۔ انبیاء کرام کے بعد ان کے فرشتہ سیرت جانشین اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور آزمائش کی منشا سے پردہ اٹھاتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے مصائب کیوں آتے ہیں۔ اس حوالہ سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے، وہ انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں فطری تقاضوں کی تکمیل پر یکساں توجہ مبذول کرتا ہے، نہ وہ انسان کو مادی لذتوں میں کھو جانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ان سے کلیتاً قطع تعلق کر کے صرف روحانی لطافتوں میں محو ہو جانے کی تلقین کرتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 563 جلد 5 تعارف سورہ بلد۔ رب ذو المجد والکرم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ اپنی تخلیق کو خوب جانتا ہے، وہ انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو بھی اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی آزمائش لاتا ہے تو بھی انسان کو جانچنے کے لیے کہ بندہ مشکلات میں کیا کرتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اس عنوان کے تحت صاحب ضیاء القرآن نے بیان فرمایا، انسان کی صلاحیتیں بیدار ہی تب ہوتی ہیں جب انہیں بے رحم طوفانوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ صحیح تربیت کے لیے زندگی کے سارے نشیب و فراز سے گزرنا ضروری ہے۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 459 جلد نمبر 2 آیا نمبر 100 حاشیہ نمبر 143 سورہ یوسف۔ دنیا میں بے شمار پڑھے لکھے لوگ اپنی زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہیں۔ ان بیچارے ان پڑھ لوگوں کا کیا حال ہے جن کی زندگی دوسروں کی غلامی میں گزر جاتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بڑے لوگ اپنے تکبر و رعونت کی وجہ سے کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے، اور غریب لوگ ان کے گھروں کی چاکری میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ سیاستدانوں کی زندگی کا حال آج کل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ساری کی ساری علماء و مشائخ کی ہے جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ صرف انسان کو اتنا یقین ہو جائے کہ وہ ایک حقیقی مالک کا بندہ ہے، اس کی نعمت پر شکر ادا کیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اور مصیبت میں صبر کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے۔ شکر و صبر دونوں مطلوب ہیں۔ اس عنوان کے تحت صاحب ضیاء القرآن نے اس طرح لکھا، مصیبت اور نعمت دونوں میں آزمائش ہے، پہلی میں صبر و ثبات کی اور دوسری میں شکر و سپاس کی۔ جب سے انسانیت کا قافلہ زمین پر محو سفر ہے، انسانی عروج و زوال کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ قوموں کا عروج و زوال بلا وجہ وقوع پذیر نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ جو افراد اور اقوام کامیابی اور ناکامی کے اسباب پہ نظر رکھتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع، زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، اس حوالہ سے تفسیر ضیاء القرآن میں صاحب ضیاء القرآن یوں رقم تراز ہیں، آپ قوموں کی ترقی و ادبار کا مطالعہ کریں، آپ افراد کے عروج و زوال کا جائزہ لیں، ایک ہی اصول ہر جگہ جاری و ساری نظر آئے گا۔ ہر قوم کو زندہ رہنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ تربیت کے بعد انسان کسی چیز کو اپنا تصور نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز اور ہر صلاحیت کی نسبت اپنے رب کریم کی طرف کرتا ہے۔ پھر جب اس پر آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر جو لوگ کاملین کی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ علم کو اپنا علم تصور کرتے ہیں، کسی فن اور ہنر کو اپنا ذاتی کمال تصور کرتے ہیں، اس لیے رب کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔
اس سلسلے میں صاحب ضیاء القرآن نے اس طرح لکھا ہے، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کی انتہا کو علم و حکمت کی آخری سرحد یقین کر بیٹھتا ہے اور اپنی تجربہ گاہ میں علت و معلول، سبب اور مسبب کی جو زنجیر وہ تیار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ سبب اور علت کے کسی دوسرے سلسلہ کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 57، جلد اول، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 50، حاشیہ نمبر 68۔ اگر فطرت کی چیزوں میں ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ہر چیز کو کچھ اچھا بننے سے پہلے کسی نہ کسی مشکل مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی کے ماتھے کا جھومر بننے سے پہلے مس خام کو نہ جانے آگ سے گزر کر کیا کچھ محسوس کرنا پڑتا ہے۔ انعام سے پہلے آزمائش، اس عنوان کے تحت صاحب ضیاء القرآن نے یوں لکھا ہے، قدرت الہی کے سامنے تو کچھ مشکل نہیں کہ آنے واحد میں گمنامی کی پستیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچا دے، اور کسی کی پیشانی پر پسینہ کا قطرہ بھی نمودار نہ ہو، لیکن سنت الہی یوں نہیں، نوامی سے فطرت کے تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کھلا۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 402، جلد نمبر 2، تعارف سورۃ یوسف۔ لوگ جب لوگوں کو نوازتے ہیں تو نااہلوں کو بھی دستار فضیلت باندھ دیتے ہوں گے، مگر رب ذوالجلال کی حکمت کا انداز یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے لیے جب نار نمرود کو گلزار بنانا چاہتا تھا تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے منجنیق میں ڈال کر آتشی فضاؤں میں لہرایا۔ دنیا نے یہ منظر پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، تب رب کریم نے دہکتے ہوئے شعلوں کو گلستان بنا دیا۔ اقتدار باعث آزمائش، اس حوالے سے صاحب ضیاء القرآن نے ضیاء القرآن میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو موقع دیتا ہے کہ وہ قوت اختیار کی مسند پر بیٹھ کر یہ ثابت کرے کہ کیا وہ اس کی اہل ہے یا نہیں۔ مال اور اولاد آزمائش ہیں، اولاد ہو تب بھی آزمائش، نہ ہو تب بھی بندے کے لیے آزمائش۔ اولاد دے کر اللہ تعالیٰ واپس لے لے تب بھی بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اب انسان رب کی عطا کردہ امانت کو واپس کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس حقیقت سے نقاب کشائی فرماتے ہوئے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ یوں رقم تراز ہیں، مال اور اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جب اولاد بخشتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت میں اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کرتے ہیں، ان کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے متصف کرنے کی کہاں تک کوشش کرتے ہیں، اسے ایسا فرما بردار بنانے میں ان کا کتنا حصہ ہے جو اپنے علم، اپنے عمل اور اپنی سیرت کے باعث اپنی قوم اور ملک کو چار چاند لگا دے۔ جو والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، انہیں علم کے جوہر سے مزین نہیں کرتے، ان کے کردار کو اعلیٰ سانچوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس امتحان میں صرف وہی ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو مومن کی صفات جمیلہ کا پیکر جمیل بنا دیتے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 268، جلد 5، سورہ التغابن، آیت نمبر 15، حاشیہ نمبر 20۔ غلط رسموں کو توڑنا مشکل ترین جہاد ہے، یہ ایک عنوان ہے جس کے تحت بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً
ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس ہر بندے کی آزمائش کے لیے پیمانہ الگ الگ ہے، آزمائشیں الگ الگ ہیں، تو کامیابی کی صورت میں انعام بھی جدا جدا ہیں اور ناکامی کی شکل میں سزائیں بھی مختلف ہیں۔ حضور ذی الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی ملت کو سنوارنے کے لیے جو لوگ اصلاح کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں وہ لوگ بڑے حوصلہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ بگڑی اقوام کے طور طریقوں کو سدھارنا مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں، قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے سب سے صبر آزما لمحے وہی ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے غلط اور مضرت رساں رسم و رواج کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 9، جلد نمبر 4، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1، حاشیہ نمبر 1۔ سخت ترین آزمائش۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساری آزمائشیں سختی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سخت ترین آزمائش کون سی ہے، وہ ضیاء القرآن کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں۔ عظیم ترین ہیں وہ لوگ جو حق کو حق کی خاطر دل و جان سے قبول کرتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، تو آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو انہیں تسلیاں دیتے ہیں، وہ جان آفرین کے حوالے کر کے اعلان کرتے ہیں، سب کچھ لٹا کے اہل محبت کی راہ میں سمجھے ہے کہ دولت کونین مل گئی۔ اس حوالے سے صاحب ضیاء القرآن نے اس طرح وضاحت فرمائی ہے، سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 133، جلد اول، سورۃ البقرہ آیت نمبر 191، حاشیہ نمبر 234۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے جتنی عالم اسلام پر آزمائشیں آئی ہیں ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اور ہمیں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔